محمد ثاقب پوچھتے ہیں، ایک بریلوی عالم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ رکھنا قرآن مجید کے 2000 آیتوں سے انکار ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ میرے خیال میں کوئی عالم دین ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، غیر اللہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیں آپ مجھے۔ اگر اللہ چاہے گا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے فائدہ دینا ہے تو مجھے فائدہ ملے گا، اور میری غلطیوں کے سبب میرا رب مجھے نقصان دے رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ میرے رب نے مجھے زندگی دینی ہے، کائنات کی طاقتیں مل کے مجھے موت نہیں دے سکتی۔ جو رات میری قبر میں آنی ہے پوری دنیا مل کے میری قبر سے باہر نہیں لا سکتی، اور رب نے مجھے بچانا ہے، یہ مل کے میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے نہیں ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے سب چیز، اور باقی لوگ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ قرآن کہتے ہیں لوگوں تم سارے اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ کی طرف مانگنے والے ہو، اور رب تم سب سے غنی ہے، اور اللہ تعریف والا ہے۔ اللہ کا نام الصمد ہے۔ الصمد، صمد کسے کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ صمد کیا ہے؟ یحتاج الیہ کل شیء ولا یحتاج الی احد۔ صمد اس کا نام ہے جو کائنات اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ میرے دوستو وہ اللہ ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں، غیر اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا نفع اور نقصان غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا موت اور حیات غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اچھائی یا برائی غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ قادر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم۔ رب کے ہاتھ میں رزق ہے، رب خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ ہم مخلوق ہیں، ہم مقدور ہیں، ہم مرزوق ہیں، ہم مملوک ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کریم کی 2000 آیتوں ثابت کر سکتا ہوں بغیر اللہ سے ہوتا ہے۔ میں تجھے 2000 میں 1999 آیتیں معاف کرتا ہوں، ایک آیت پڑھو جس میں لکھا ہوا ہو اللہ نہیں کرتا مخلوق کرتا ہے، بتا مجھے۔ 2000 آیتوں ہے نا، 1999 آیتیں آپ کو معاف ہیں۔ آپ جرت، غیرت، ہمت، سکت، طاقت، قوت اور پاور لائیے، اور جرت کر کے آپ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کیجیے جس میں وہ اللہ سے نہیں ہوتا، غیر اللہ سے ہوتا ہے۔ شکل دیکھے بندہ، دین کی بات پہ شرک لائے، توحید کے عقیدے پہ ایسی بات آئے۔ توحید کے عقیدے پہ کبھی کچھ برداشت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید کے مسئلے پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں جھیلی ہیں۔ ابو لہب نے پتھر دے مارا تھا، اللہ کے رسول نے توحید نہیں چھوڑی۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو ہیں، شفیق چاچو ہیں، انہوں نے کفار کی ایک آفر اللہ کے رسول کو بتائی تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت چاہیے، حسینہ چاہیے، یا مال چاہیے، یا حکومت چاہیے، ہم دیتے ہیں، اور آپ دعوت توحید چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں پتا؟ سیرت ابن ہشام میں لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتو، کہ آسمان کا سورج، آسمان کا چاند میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں اور کہیں توحید چھوڑ دیں، میں نے پھینک دوں گا، میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ شرک کی دعوت، یہ مشرکانہ نظریہ کہ غیر اللہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے، کس نے کیا کر سکتا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد نہیں ہے؟ ایک شخص نے پوچھا میں بھی قادر ہوں، میں جیسے چاہوں ہاتھ اٹھاؤں، ہاتھ نیچے رکھو، میری مرضی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اعمال کا ہمیں کاسب بنایا، ہم کر رہے ہیں اللہ کی طاقت سے، ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اللہ کی طاقت سے۔ اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا واہ، ہماری طاقتیں محدود ہیں۔ محدود نہیں، ہم سب جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا پتر اٹھ، کھڑے ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا اپنا پاؤں اٹھا۔ اس نے پاؤں اٹھایا، کہا یہ پاؤں یہیں رہے، اب دوسرا اٹھا۔ جی دو جاتے نیچے ویندا، اب دوسرا پاؤں میرا نہیں اٹھتا۔ تو اس نے کہا تو کہہ رہا تھا میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو حیرانگی کی بات ہے، جماعت والوں نے کہہ دیا اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا، فتوے ٹھوک دیا۔ قرآن کریم کی 2000 آیتیں، 1999 آیتیں تجھے معاف ہے بچوں، تو ایک آیت پیش کر جس آیت میں وہ غیر اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ہوتا، دکھا دو۔ ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ دعوت شرک سے بچیں، دعوت توحید پہ آئیں، اللہ پاک ہمیں صحیح ایمان، صحیح عمل عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين
للعالمين نذيرا